بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ معمولی سی گفتگو کا آغاز کیا گیا کہ انسانیت پر رب ذوالجلال کے انعامات، نوازشات، عنایات انگنت، لا تعداد اور بے شمار، اور ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان کہ رب العالمین نے انسانیت کو دین اسلام اور نبی اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام میں اہل اسلام پر ایک بہت ہی بڑا انعام، فضل و کرم کہ اللہ کریم نے انہیں اس دین میں وہ کچھ دیا جس سے مسلمانوں کی اور انسانوں میں سے اس دین کو قبول کرنے والوں کی دنیا و آخرت سدھر جائے۔
اور دین اسلام میں سے عطا کردہ باتوں میں ایک بہت ہی بڑی بات جس میں انسانیت کی سعادت، فلاح، خوشحالی، امن، سکون، اطمینان، خوشی، کامیابی اور بہت بڑی کامرانی ہے، وہ رب العالمین کا عطا کردہ نظام وراثت ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم جاہلوں کو اور ظالموں کو ہدایت دے، ہم نے اپنی جہالت، حماقت اور نافرمانی کی وجہ سے اس نظام مبارک کا حلیہ بگاڑ دیا۔ نہیں، وہ نظام جیسا مبارک تھا ویسا ہی ہے، ویسا ہی رہے گا۔ ہم نے اس نظام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرنے میں اپنا حلیہ ہی نہیں بگاڑا، اپنا کباڑا کر دیا۔ خاندانوں میں اس نظام کو چھوڑنے سے کیا کچھ بربادیاں آئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ سمجھدار لوگ، کاروباری، تعلیم یافتہ خاندانوں میں اس نظام مبارک میں عطا کردہ جو تعلیمات ہیں اس سے جو روگردانی ہے، میں نہیں سمجھتا، اگرچہ میں آپ اللہ نہ کرے اس کے مجرم ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ نتائج کیا ہے۔ اپنی اصلاح اور سننے والے حضرات و خواتین کی اصلاح کے لیے اپنی خیر خواہی سب سے پہلے، اور سننے والے حضرات و خواتین کے خیر خواہی کی اللہ کرے غرض سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نکما آدمی کیا حق ادا کروں؟ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ اس نظام مبارک کے حوالے سے بات اپنے آپ تک اور آپ کی خدمت میں پہنچانے تک گزشتہ خطبہ جمعہ سے ایک عاجزانہ کوشش شروع کی ہے۔ اس نظام مبارک کے حوالے سے سورہ النساء کی 6 آیات مبارکہ کے حوالے سے کم و بیش 15 باتیں عرض کرنے کا عزم ہے۔ کچھ ہو چکی ہیں، دوسری آیت کریمہ میں پہنچے تھے اور اس میں سے 2 باتیں ہو چکی ہیں۔ ان 2 باتوں کو اور گزشتہ مزید باتوں کو دہرائے بغیر نئی بات آج کے خطبہ جمعہ کی عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے آغاز کرتا، اور یہ بات سورہ النساء آیت شریفہ 11 پارہ 4 اس کی ہے۔ آیت کریمہ سماعت فرما لیجیے، بلکہ کچھ حصہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، ترجمہ ٹوٹا پھوٹا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں۔ 2 باتیں جو ہو چکی، ان کے بعد آج کے سبق کی پہلی بات۔ علامہ غرناطی اسپانیہ کے ایک مفسر وہ لکھتے ہیں، اور مجھے تو وہ بات بہت ہی قیمتی نظر آئی، شاید میں آپ تک پہنچا پاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے یوصیکم فی اولادکم، یا اللہ میرا سینہ اور زبان کھول دے اور سننے والوں کے کان اور سینہ کھول دے، میری بات ان تک پہنچ پائے
اور میرے اور ان کے دل میں اللہ کی توفیق سے اتر جائے. میرے ساتھ کوشش کیجئے اور کوشش توجہ سے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، دو جملے ہیں. بات بظاہر مشکل نظر آتی ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے توجہ ہو تو انشاءاللہ قل ہو اللہ کی طرف آسان ہو جائے. ایک ہے یوصیکم فی اولادکم اور ایک ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. دونوں میں فرق ہے، بہت فرق. یوصیکم فی اولادکم، اس میں وہ چیز ہے جو دوسرے میں نہیں. دوسرے میں کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک یہ ہے، کسی سے کوئی آ کے کہے، وہ کہتے ہیں اور اس کی مراد ہو اس کے ابو جان. اور یہ بات ان لوگوں کی ہے جن کے ہاں ابو کی کچھ حیثیت ہے. جو جانور ہیں وہ ہماری گفتگو سے خارج ہے. اولاد جو انسان یا جانور نہیں. کوئی آ کے کہے انہوں نے کہا اور مقصد ہو ابو، اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ خان صاحب جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسانوں میں ابو نے، انہوں نے کہا یعنی ابو. اور دوسرا جملہ یہ ہے آپ کے ابو نے کہا. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کان کھولیں. آپ کے ابو نے کہا، جو اس میں قوت ہے وہ اس میں نہیں، انہوں نے کہا. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ بات میری نہیں، علامہ غرطانیہ صدیوں سے گزر چکے اسپانیہ میں، انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے اپنا اسم ظاہر اللہ اس مقام پہ ذکر کیا. ضمیر پروناؤن وہ، اس پہ اکتفا نہیں کیا، اپنا اسم ظاہر لائے اور فرماتے ہیں نام بھی کیا؟ وہ نام جو سب سے بڑا ہے. اللہ وہ نام مبارک ہے جس میں اللہ پاک کی تمام صفات، کوئی صفت ایسی نہیں جو لفظ اللہ میں نہ ہو. تو جس مقصد کے لیے اللہ پاک جہاں ضمیر سے بات چل سکتی تھی، ضمیر کی بجائے اپنا اسم ظاہر لائے. اگر کچھ حیا ہو مجھ میں کسی کی بات نہیں کرتا، اور کھوپڑی میں کچھ عقل ہو، اتنا بڑا نام آئے اور میرے اندر سرکشی یا کسی اور شرارت کا شائبہ رہ جائے تو پھر نہ کھوپڑی میں دماغ ہے نہ سینے میں حیا. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن یہ بات تو تھی حقیقت کی، لیکن گراؤنڈ فیکٹ کیا ہے؟ گھروں میں درس بھی دے رہے ہیں، واز بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، اور کہاں کہاں نظام وراثت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اسی آیت کریمہ میں آج کے سبق کی دوسری بات، اسی آیت کریمہ میں خامن، اسی آیت کریمہ میں نمبر 2 میں لڑکیوں اور لڑکوں کے حصوں کو بیان کیا گیا، اس کے بعد والدین کے حصوں کو بیان کیا. وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے سمجھ دے. اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو جو چاہتے ہیں آمین کہیں، جو نہیں چاہتے نہ کہیں.
سب سننے والے حضرات و خواتین کو بھی چودھری طارق صاحب سمجھ دیں، آمین۔ جو نہیں شامل ہو جانا چاہتا میں کیا کروں؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ وراثت کے بارے میں بددیانتی، خیانت، ہیرا پھیری، رب ذوالجلال گواہ ہے۔ اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان نام کی چیز ہو، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں کچھ پتا نہیں، لا تدرون، تمہیں سرے سے خبر نہیں کہ ان میں سے تمہارے نفع کے قریب کون ہے۔ پتہ ہے کسی کو؟ بیٹوں کو، شو روم بیٹوں کو، ٹیوب ویل والی زمین بیٹوں کو، دکان بیٹوں کو، چلتا کاروبار بیٹوں کو، یہ میرا خون ہے، وہ پتہ نہیں کون۔ حیا کر کچھ، وہ پتہ نہیں کون ہے، ان کو تو نے کیا دیا ہے؟ اپنے جسم کا ٹکڑا دیا ہے۔ بیٹی تیرا ٹیوبویل، تیرا نہیں، کائنات کے سارے ٹیوبویل مل جائیں ایک بیٹی کو نہیں پہنچ سکتے۔ بیٹی، اس کے برابر اللہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں بنائی اگر وہ نیک ہے تو۔ تجھے پتا ہے جب تو قبر میں جائے گا، اور جانا ہے سب نے، تیری بیٹی کی آنکھوں سے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے جو قطرے نکلے، وہ عرش والے رب کو تیری چیزوں نہیں، ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہو۔ اس کے نکلے ہوئے قطرے تجھے قبر کے عذاب سے بچا دیں، اس کے نکلے ہوئے قطرے تیرے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں اللہ پہاڑ بنا دے۔ اور جن کے لیے تو ساری ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ کن کن بازاروں اور کن کن شہر میں جا کے وہ کرتوتیں کریں کہ دیکھنے والے تجھ پر بھی لعنت کرے اور تیرے خاندان پر بھی لعنت کرے۔ ہے یہ بات کہ نہیں؟ اور خصوصاً جب ان کو وہ دے رہا ہے جس کے وہ حقدار نہیں، حرام ڈال رہا ہے۔ جب بیج حرام کا ہوگا تو درخت پاکیزہ ہوگا۔ جن بیٹوں کی پرورش میں کانٹے بیجیں گے، وہاں مالٹے اور سیب پیدا ہو۔ بیٹوں کو دیں۔ ہمارا دین بیٹوں سے نفرت کا نہیں۔ بیٹے اللہ نے نعمت بنائی ہے اگر وہ دیندار ہوں، لیکن ان کو ترجیح دیتے ہوئے بیٹی یا کسی کو ہٹانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ اور کس کو پتا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ تو جب اللہ نے یہ تقسیم کیا، تو کہاں سے آ گیا؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ اسی آیت کریمہ میں آج کے سبق کی تیسری بات، فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ کی تقسیم ہے یہ آپشنل نہیں، اختیاری نہیں۔ چاہو تو اس کو مان لو، چاہو تو ردی کی ٹوکری میں، جو خبیث اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گا
وہ کوڑا کے مکان میں گرایا جائے، جہنم کی گہرائیوں میں جائے۔ اتنا بدتمیز۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے جس کو فرض کیا ہے اس کو ردی سمجھ کے پھینک رہا۔ آج کے سبق کی چوتھی بات، ایک ایک بات لاجواب، اور اللہ کی قسم لاجواب۔ یہ کوئی چورن بیچنے کے لیے لاجواب نہیں، حقیقت میں لاجواب لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو کون ہے؟ یہ ہماری خاندانی روایت ہے، بیٹیوں کو زمینیں نہیں دیتے۔ تیرا خاندان کیا ہے؟ یہ بزنس کا اصول ہے، شو روم بیٹیوں کے نہیں ہوتے۔ تمہارا بزنس کیا ہے؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ سن، ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ تقسیم ان کی ہے۔ کون ہے وہ؟ ہمیشہ سے کوئی نئی بات نہیں، ڈگری لے کے آئے، ہمیشہ سے کیا ہے؟ علیما، خوب جاننے والے۔ نظام وراثت کو چھیڑنے کی جرت وہ کرے جو علیم ہو۔ لوگوں، کوئی ہے جو علیم ہو؟ بولو۔ علیم، ہم تو جاننے والے بھی نہیں، علیم کہاں ہوتا ہے؟ اندر کینسر ہو رہا ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے اپنے فیلڈ میں، کچھ پتا نہیں، پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیٹ پی ایچ ڈی کی ہے، تب پتا چلا جب پانی اوپر سے گزر گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ تو مقابلہ کن کا کر رہے ہیں؟ کوئی ہے میل، کوئی ہے جوڑ، اور شرم نہیں آتی؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، حالات ایسے ہیں جی، خاک ہے تیری نہیں پڑھ، نہ خاک ہے تیری جی پڑھ۔ اور سنیے پانچویں بات، حکیمہ۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے یہ نظام دیا ہے سراپا حکمت۔ ہم میں سے کون ہے جو سراپا حکمت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے تو۔ ابھی کھایا اس خیال سے کہ ہیلدی فوڈ ہے، طاقت آئے گی، چلو وہی فوڈ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ ہماری حکمت خاک ہے۔ لاکھوں دے کے سفارشوں سے آپریشن کروایا، خوشی خوشی گیا کہ سفارشیں کام آ گئی، دولت اس کا فائدہ ہو گیا، اور آپریشن تھیٹر سے اس کی ناش بار آئی۔ لو عقل دیکھ لو، کس کی عقل ہے کامل؟ اگر عقل کامل ہو تو روز ٹھوکریں جو کہنے والا اور سننے والا کھا رہے ہیں، کون ہے یہ ٹھوکریں نہیں کھا رہا؟ جائی صاحب ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آج فیصلہ کچھ کرتے ہیں، شام کو کچھ کرتے ہیں۔ ہماری عقل کیا ہے؟ ہاں، جس کی عقل ہو وہ آئے اللہ کے مقابلے۔ ہمارے اس سبق کی 30 آیت کریمہ، آیت شریفہ 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، آخر آیت تک۔ اس آیت شریفہ میں اللہ مالک نے میاں بیوی کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ اس شخص کا وراثت میں حصہ بیان کیا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر،
وصیۃ من اللہ. میاں اور بیوی کی جو تقسیم ہم نے بیان کی ہے، اس شخص کی تقسیم جو ہم نے بیان کی ہے جس کی کوئی اولاد اور ماں باپ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ وصیہ. کس کی طرف سے؟ من اللہ. خوب توجہ فرمائیے، اور اسی بات کے کچھ حصہ پر بات ختم ہو رہی. وصیہ، اس کے بارے میں امام زجاج نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے جو وصیت ہوتی ہے وہ فرض ہوتا ہے، آپشنل نہیں، کمپلسری ہوتی ہے. وصیہ کے بارے میں علامہ ابن عاشور انہوں نے فرمایا وصیت وہ ہوتی ہے جس میں وصیت کرنے والا جس کو وصیت کرتا ہے اسے اس بات کا حکم دیتا ہے جس میں اس کی خیر ہو. میں اپنے بارے میں ساری بات کہتا ہوں، مجھے حیا نہ آئے کہ میرے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ میری خیر خواہی کے یہ مجھے حکم دیں اور میں اس سے ہٹوں، ہے کوئی گنجائش؟ دوسری بات اسی ٹکڑا مبارکہ میں وصیتم من ہو، ایک یہ جملہ ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وصیتم من اللہ. وہی بات جو پہلے ہم دوسری آیت میں سن چکے ہیں. ایک یہ ہے کسی کو کہا جائے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، بات سمجھنے کے لیے انہوں نے یہ وصیت کی ہے، اور ایک یہ ہے یہ کہا جائے آپ کے ابا نے یہ وصیت کی ہے. دونوں میں زور میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بولو. تو اللہ نے کون سا صیغہ استعمال کیا، زور والا یا کمزور؟ زور سے بولو. ہم کدھر ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ اللہ والے ہیں یا شیطان والے ہیں؟ اللہ فضل الہی کو آپ سب کو حضرات و خواتین کو اللہ والا بنائے. اللہ والا بنیں گے بچیں گے، وگرنہ اب بھی ہمارا حال اچھا نہیں، اور اللہ نہ کرے آئندہ اس سے بھی برا ہونے والا ہے. جو ہو چکا وہ اللہ معاف کرے، اور اللہ پاک آئندہ ہمارے کنبوں کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.